سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری نمازیں تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے وقت بھی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرات کو اسی طریقے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اسی طریقے سے نماز سے نکلنے کے وقت سلام، ان کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھاتے کہ آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے، اس کے بعد آپ تکبیر کہتے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھایا جائے اور ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھے، تو ہاتھ مکمل اٹھنے کے بعد تکبیر کی ابتدا ہو اور ہاتھ باندھنے کے ساتھ ہی تکبیر پوری کی جائے۔ یہ تکبیر تحریمہ کا مسنون طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ارکان میں منتقل ہوتے وقت جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان کے بارے میں حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جب منتقلی شروع ہوگی تو اسی کے ساتھ تکبیر بھی شروع ہوگی اور دوسرے رکن میں پہنچتے ہی تکبیر کو پوری کر لی جائے اور اسی وقت اس کو مکمل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر وہو یہوی، کہ آپ قیام سے سجدے کی طرف یا رکوع کی طرف مائل ہوتے ہی تکبیر کہتے تھے۔ تو گویا کہ جس وقت ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقلی شروع ہو رہی ہے اسی وقت تکبیر شروع ہوگی اور دوسرے رکن میں پہنچتے ہی تکبیر کو پوری کر لی جائے گی۔ دوسرے رکن میں پہنچنے کے بعد تکبیر کہنا یہ سنت کے خلاف ہے اور اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام نے مزید یہ بات لکھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت تکبیر میں اللہ اکبر کی لام کو کھینچنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے کہ ہم قوما سے سجدے میں جا رہے ہیں یا سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایسے موقعوں پہ تکبیر کو کھینچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات نے لکھا ہے کہ تکبیر کی ابتدا اس وقت ہوگی جس وقت سجدے کی طرف میلان شروع ہوگا، سجدے کے لیے جھکنا شروع ہوگا، تکبیر کی ابتدا اس وقت ہوگی۔ اور وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین پر پیشانی کو رکھنے تک اس تکبیر کو کھینچے۔ تو گویا کہ قومیں سے جب سجدے کی طرف مائل ہو رہے ہوں گے اس وقت تکبیر کی ابتدا ہوگی اور زمین پر پیشانی کے لگنے تک اس تکبیر کو کھینچا جائے گا، اور جیسے ہی زمین سے پیشانی کو ہم لگائیں گے، لگاتے ہی اللہ اکبر کی راہ کو ہم ادا کریں گے۔ اور ایسے موقع پہ حسب ضرورت، جتنی ضرورت ہو، مبالغہ اور غلو سے بچتے ہوئے تکبیر کو فقہاء کرام نے 2 الف، 3 الف، 5 الف تک کھینچنے کی اجازت دی ہے، بلکہ اجازت ہی نہیں بلکہ اس کو افضل اور مستحب لکھا ہے، کیونکہ بہتر مسنون طریقہ یہی ہے کہ تکبیر کو مکمل کریں دوسرے رکن میں پہنچتے ہی، اور دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے تکبیر کو ختم کر دینا یہ طریقہ مسنونہ کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کی اجازت ہے کہ جتنی ضرورت ہو ضرورت کے بقدر تکبیر کو کھینچے اور دوسرے رکن میں پہنچتے ہی تکبیر کو مکمل کرے۔ یہی حکم سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ہے کہ جیسے ہی رکوع سے اٹھنے کی ابتدا ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کر دیا جائے اور اس کو کھینچتے ہوئے اس انداز میں کہا جائے کہ قوبے میں مکمل سیدھا کھڑا ہونے تک
اسے کہا جائے، اور جب ہم سیدھے کھڑے ہو جائے، سیدھے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی سبی اللہ لمن حمیدہ کو مکمل کیا جائے۔ یہ ہے تکبیر کو کہنے کا مسنون طریقہ۔ تو جس وقت تکبیر کو کھینچنے کی ضرورت ہو اسے کھینچنا چاہیے، اور جس وقت کھینچنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے کہ تکبیر تحریمہ میں، اسی طریقے سے ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جانے میں یا سجدے سے اٹھنے میں، تو ایسے موقعوں پہ جہاں پہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہ کھینچے، لیکن جہاں پہ تکبیر کو کھینچنے کی ضرورت ہو وہاں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ تکبیر کے کلمات کو، خاص طور پہ اللہ اکبر کی لام کو کھینچنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل اور مستحب ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک احتیاط ضروری ہے کہ کھینچنے میں اللہ کی الف کو نہ کھینچا جائے، اسی طریقے سے اکبر کی با کو بھی نہ کھینچا جائے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں یا تو معنی غلط ہو جاتا ہے یا لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو کھینچنے کی یہی شکل ہے کہ اللہ کی لام کو بقدر ضرورت کھینچیں، تاکہ ایک رکن کی سے جب منتقلی شروع ہو تو تکبیر بھی وہاں سے شروع ہو، اور دوسرے رکن میں پہنچنے کے ساتھ ہی تکبیر مکمل ہو۔ اسی طریقے سے سلام کا مسئلہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلام کی ابتدا اس وقت ہوگی جب نمازی کا چہرہ قبلہ رو ہو، اور انتہا اس وقت ہوگی جب اس کا چہرہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو۔ یعنی پہلے سلام میں چہرے کو قبلہ رو رکھتے ہوئے سلام کی ابتدا ہوگی، اور دائیں جانب جب چہرہ پھیر چکے ہوں گے تو اس کی انتہا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے سلام میں چہرے کو قبلہ رو رکھتے ہوئے سلام کی ابتدا کی جائے گی، اور اس کی انتہا اس وقت ہوگی جب چہرے کو بائیں جانب کر چکے ہوں گے۔ یہ سلام کا مسنون طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام نے تفصیلی بحث لکھی ہے، اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان تکبیرات کو اسی طریقے پہ جیسا کہ حضرات فقہائے کرام نے مسنون طریقہ لکھا ہے، اپنی تکبیرات کو اسی طریقے پہ ہمیں کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل بہت سے ائمہ اور بہت سے حضرات نماز پڑھاتے وقت یہ کرتے ہیں کہ ایک رکن سے جب وہ دوسرے رکن میں منتقل ہو جاتے ہیں یا منتقل ہونے کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ قیام سے جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو نیچے باندھنے کے جب قریب ہوتے ہیں تب تکبیر کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے سلام پھیرنے میں جب چہرے کو دائیں جانب کچھ پھیر چکے ہوتے ہیں تب سلام کے کلمات کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرات فقہائے کرام نے، جیسے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہیں، اسی طریقے سے علامہ شامی ہیں، علامہ نووی ہیں، ان تمام حضرات نے اس طریقے کو مسنون طریقے کے خلاف لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، نماز میں مسنون طریقے کے خلاف کوئی کام کرنا، اس سے نماز میں کراہیت پیدا ہوتی ہے، اساءت پیدا ہوتی ہے۔ نماز گرچہ کہ واجب الاعادہ نہیں ہوتی، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ سنت کے چھوڑنے سے نماز خراب بھی نہیں ہوتی، نماز فاسد نہیں ہوتی، واجب الاعادہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے کراہیت و اساءت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان حضرات کا استدلال یہ ہے جو ایسا کرتے ہیں کہ بھئی مصلیوں کی نمازوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے عمل سے مقتدی آگے نہ بڑھیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ مصلیوں کو، مقتدیوں کو نماز کے مسائل بتائے جائیں، امام کی اقتداء کے مسائل بتائے جائیں، اور اس سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ہم بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبادر الامام، کہ امام سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک وعید بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص سے نہیں ڈر رہا ہے کہ وہ امام سے پہلے سر اٹھا لے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کو گدھے کے جیسا بیوقوف بنا دیں گے، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ واقعی یہ حقیقت پر محمول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی غلطی کرنے والوں کی صورت کو گدھے کی صورت میں مسخ فرما دیں گے، اس کی صورت کو گدھے کی صورت جیسی بنا دیں گے۔ تو مصلیوں کو، مقتدیوں کو یہ ادب سکھایا جائے، اسی طریقے سے اس کے نقصانات بتائے جائیں کہ مثال کے طور پر
اگر مقتدیوں نے احتیاط نہیں کیا اور امام کی تکبیر تحریمہ کے مکمل ہونے سے پہلے ان کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو گئی تو ان کی اقتدائی درست نہیں ہوئی، ان کی ابتدائی درست نہیں ہوئی، ان پر دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں شامل ہونا ضروری ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر انہوں نے جلد بازی کی اور امام کے السلام کہنے سے پہلے انہوں نے السلام کہہ دیا، یا امام نے السلام کو بہت کھینچ دیا، حالانکہ کھینچنا نہیں چاہیے لیکن امام نے کھینچ دیا اور امام کے لفظ السلام سے پہلے مقتدی نے السلام کہہ دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو مقتدیوں کو مسائل بتائے جائیں، لیکن مقتدیوں کی وجہ سے نماز کی ایک اہم سنت کو، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ مسنون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تکبیرات کہا کرتے تھے، تو اس کو چھوڑ کر ہم مقتدیوں کی نمازوں کو بچانے کی فکر کریں تو یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اور جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز میں کراہیت و اساءت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نقصان اور ہوتا ہے کہ جیسے کہ شریعت کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے امام کو رکوع میں پالے تو اس کو رکعت پانے والا شمار کیا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، صف کے قریب پہنچتے ہیں جب امام رکوع میں ہوتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ امام رکوع سے کچھ اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، نماز میں شامل ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی امام رکوع میں ہی ہے، کیونکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جملہ اس کے کانوں میں دیر سے پہنچا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے امام کو رکوع میں پا لیا، حالانکہ وہ امام کے ساتھ اس وقت شامل ہو رہا ہے جبکہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تھا۔ ایسی صورت میں اس کی رکعت باقی رہ گئی، تو اس طرح کے نقصانات بھی ہوں گے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو پڑھیں، اور خاص طور پہ تکبیرات انتقالیہ کے سلسلے میں جو مسنون طریقہ ہے کہ ایک رکن کی ابتدا سے اس کی ایک رکن کی منتقلی جب شروع ہو اس وقت تکبیر کی ابتدا کی جائے، اور دوسرے رکن میں پہنچتے ہی تکبیر کو مکمل کیا جائے، ختم کیا جائے، اور بقدر ضرورت جہاں کھینچنے کی ضرورت ہو تکبیر کو کھینچ کر کے اس کو دوسرے رکن میں پہنچتے ہی ختم کیا جائے۔ یہ جو فقہائے کرام نے مسنون لکھا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں نمازوں میں سنتوں کے اہتمام کی اور سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔